نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کا بیان چل رہا ہے ان کی فطرتوں کا کہ اللہ پاک نے ایک ان کی طبیعت کا پیچھے بھی پچھلی آیات میں ذکر کیا کہ جنت کے دعوے دار بھی ہیں یہ لوگ، اور اگر ان کو ہزاروں جتنی بھی زندگی دی جائے اور تب بھی یہ موت سے سب سے زیادہ دنیا پہ حریص ہوں گے۔ حالانکہ دعویٰ یہ کریں گے جنت ہماری ہے صرف، اور حالات یہ ہوں گے کہ مرنے سے اتنا ڈرتے ہوں گے کہ کوئی بھی اتنا نہیں ڈرتا ہوگا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک کہ وہ تو اتارا اس نے تو لے کے آیا ہے اس قرآن پاک کو آپ کے دل کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر، بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اصل میں ان کا اشکال تھا، ایک اشکال کیا تھا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ بس اعتراض برائے اعتراض، کیونکہ ان کی عادت تھی، ایسی عجیب سی قوم تھی، تو ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا کہ بھئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی لے کے آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بڑے اعلیٰ قسم کے فرشتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کا سلیکٹ کیا تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس وحی لانے کے لیے۔ تو ان کا اعتراض تھا کہ جبرائیل کیوں لے کے آتے ہیں، کوئی اور کیوں نہیں لے کے آتا، یہ تو ہمارا دشمن ہے کہ یہ تو پہلے بھی ہمارے اوپر آتا رہا ہے، یہ پرانا فرشتہ ہے اور ہمارے اوپر اترتا رہا ہے، اور یہ اس نے ہمارے اوپر اللہ کے عذاب لے کے آیا ہے۔ تو اصل تو ان کی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے تھے، تو عجیب قسم کا ان کا اشکال تھا نا، کہ اس پہ اعتراض تھا کہ اللہ نے فرشتہ یہ کیوں بھیجا، یعنی کہ خواہ مخواہ کے اعتراض، بے تکے اعتراض کرنے کی جو عادت تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بإذن اللہ، یہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، یعنی کہ جو تم اعتراض کر رہے ہو اصل میں اعتراض کسی کے سفیر پہ نہیں کیا جاتا، اصل میں لانے والے بھیجنے والا تو اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، تو اصل تو یہ اعتراض اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو تم، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے اور ایسا پیغام قرآن لے کے آیا کہ جو تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ جو تمہارے سامنے ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو کتابیں تم پہ اتری ہیں۔ تو اس طرح تم قرآن کا بھی انکار کر رہے ہو، اور جو تمہاری کتابوں میں آخری نبی کا بتایا گیا تھا یا اس قرآن کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کا بھی انکار کر رہے ہو، یعنی کہ اس طرح تم تورات اور انجیل کا بھی ایک طرح سے انکار کر رہے ہو، تمہارا انکار۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو لے لے گا اس کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، کہ جو اس کو اپنا لیں گے، اس کے ساتھ اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو اللہ پاک، یہ تو جبرائیل ایسی زبردست قسم کی کتاب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے گئے ہیں، تم اس کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ تو آگے اللہ فرمائے من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا یا اس کے فرشتوں کا، ورسلہ یا اس کے رسولوں کا، وجبریل اور یا جبریل کا، ومیکال اور میکائیل، جبرائیل اور میکائیل دونوں بڑے جلیل الشان فرشتے ہیں، جبرائیل وہی لے کے آتے تھے، میکائیل بارش وغیرہ کا نظام ان کے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ان میں سے کسی کا بھی دشمن ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا، رسولوں کا، یا خاص طور پہ فرشتوں میں جبرائیل اور میکائیل کا اس لیے تذکرہ فرمایا کہ یہ بڑی عظیم الشان والے فرشتے تھے، اور دوسرا شاید اس لیے بھی تذکرہ فرمایا کہ اس طرح بھی آتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کی جب میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں تو وہ وہی لے کے آتے تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو مطلب عجیب قسم کی باتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ پاک جو ہے دشمن ہے کافروں کا، یعنی کہ جو میرے یہ سارے جو لوگ ہیں جو اللہ کے فرشتوں پہ اعتراض کرے گا کسی بھی، یا رسولوں پہ اعتراض کرے گا، تو یہ سب ایک جماعت ہیں۔ تو یہ کسی ایک پہ بھی اعتراض کر رہا ہے تو جبرائیل کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل پہ اعتراض کرے تو وہ میکائیل کا دوست ہو جائے گا، وہ تو ایک گروپ ہے، ایک گروپ میں سے جس ایک پہ بھی اعتراض کرے گا تو سب کا ہی دشمن ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ان کا کافروں کا دشمن ہے، یعنی کہ جو ان پہ اعتراض کرے وہ کافر بھی ہو گیا اور اللہ اس کا دشمن بھی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ اس بے تکے قسم کے اعتراضات، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کے لوگوں اور کس قسم کی چیزوں پہ ان کا سامنا تھا، کہ جو بس صرف اعتراض با اعتراض کرتے جاتے تھے، کہ کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ واضح جانتے بھی تھے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، واضح ان کی کتابوں میں نشانیاں تھیں، ہر چیز واضح تھی، لیکن اصل ان کو جو جلن تھی، جو تکلیف تھی، وہ صرف اس چیز سے تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلے بھی گزرا کہ 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے جو سلسلہ چلا، سارے نبی تقریباً حضرت اسحاق علیہ السلام کے اس سے آئے، اور یہی بنی اسرائیل زیادہ کے جتنے بھی انبیاء آئے۔ تو اب یہ کیونکہ نبوت دوبارہ شفٹ ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، ان کی پوچھ میں، تو ان کو اس پہ اعتراض تھا، یہ ان کو کمتر سمجھتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ان میں سے کیوں نبی آیا، تو ان کو یہ اشکال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور دین کی فہم عطا فرمائے۔ آمین۔